الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں چھٹے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جہاد سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام کی شرح و وضاحت کا باب ہے۔ ہم اس کی تمہید کا مطالعہ کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید میں جہاد و قتال کا حکم دو صورتوں کے لیے آیا ہے، ایک ظلم و عدوان کے خلاف، دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔ ظلم و عدوان تو وہی چیز ہے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس حرمت کو پامال کرے گا تو وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا، عدوان کا ارتکاب کرے گا، اس کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ اس کو انسان کا ضمیر عالمی سطح پر مانتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس جنگ کو جائز رکھا گیا ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کا حکم کیا گیا۔ دوسری صورت معرض بحث میں ہے، اور وہ دوسری صورت میں نے اس کے لیے کیا الفاظ اختیار کیے ہیں؟ اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ اسی سے متعلق آیات اس وقت عالمی سطح پر فساد کا باعث بنی ہے، یعنی لوگوں کے فہم نے انہیں بنا دیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اگر غلط تعبیر ہو گئی ہے تو وہ بعض اوقات بڑے فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہماری فقہ میں بھی ان آیات کو جیسے کہ یہ ہیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا گیا۔ اس سے یہ تصور پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کفر کے علمبرداروں کو صرف تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ان کے خلاف جنگ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کو قدیم فقہا یہ بیان کرتے ہوئے ملیں گے کہ مسلمانوں کی حکومت کو، ان کی سلطنت کو، ان کی خلافت کو ایک دینی فریضے کی حیثیت سے کفر کے خلاف جنگ کرتے رہنا چاہیے، یعنی جنگ کرتے رہنا چاہیے اگر اس کی ضرورت ہو۔ دعوت دیں، تبلیغ کریں، کچھ صلح کے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل ہدف یہی ہے کہ کفر کے خلاف جنگ کی جاتی رہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دور حاضر میں ایک بڑی غیر معمولی کتاب لکھی گئی الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے۔ یہ ہمارے عہد کے ایک بڑے مفکر اور عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر نے بھی تعریف کی تھی۔ اس کتاب میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفر کے خلاف تو نہیں، اس لیے کہ یہ حق ہم کو حاصل نہیں رہا کہ ہم تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کریں، لیکن ہم کفر کا اقتدار نہیں قائم رہنے دیں گے۔ یعنی ہمارے پاس طاقت ہوگی، اور اس کو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی مصلحانہ جنگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں معروف کو قائم کر دینا ہے، منکر کو مٹا دینا ہے۔ اسی مذہبی تعبیر کو پھر وہ اسلامی نظام دنیا میں قائم کر دینا ہے یا اقامت دین کرنی ہے، ان تعبیرات سے بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں حق ہے کہ ہم جنگ کریں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ حق تو دیں گے کہ وہ چاہیں تو اسلام پر رہیں یا اسلام کو قبول کریں، اور چاہیں مسیحی رہیں، ہندو رہیں، بدھ رہیں، لیکن ان کا اقتدار دنیا میں قائم نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ انہی آیات سے استنباط کیا گیا ہے، انہی آیات سے یہ مدعا سمجھا گیا ہے، یا اس حکم کا استخراج انہی آیات سے کیا گیا ہے، جن کو میں نے یہاں اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جنگ کا عنوان دیا ہے۔ میں نے لکھا پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے،
یعنی پہلی صورت ظلم و عدوان کے خلاف جنگ، وہ جو امریکہ بھی کرتا ہے، برطانیہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور اقوام متحدہ بھی مانتی ہے۔ پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے۔ ابدی حکم مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو قانون دیا ہے، میں یہ جگہ جگہ وضاحت کر چکا ہوں کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک اس کا بنیادی حصہ ہے، وہ الحکمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، دین اصل کیا ہے وہ اس میں بیان ہوتا ہے، اور دوسری چیز شریعت یا قانون یا الکتاب ہے۔ تو شریعت کے قانون میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے ابدی احکام ہے، ابدی احکام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام ہیں کہ جو قیامت تک روبہ عمل رہیں گے، مسلمان پابند ہیں کہ ان کے شرائط، ان کے حدود کے مطابق ان احکام کی پیروی کریں، ان میں سے یہ حکم بھی ہے۔ پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے، اور اس کے تحت جہاد اسی مصلحت سے کیا جاتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ اوپر کیا بیان ہوا تھا اس کی میں پچھلی نشست میں وضاحت کر چکا ہوں، یعنی جب کسی قوم کی سرکشی اس حد کو پہنچ جائے کہ امن اور آزادی کو خطرہ لاحق ہو جائے، کوئی قوم انسانوں کی جان، مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، تو وہ مصلحت تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ پوری انسانیت کے ہاں تسلیم کی جاتی ہے۔ پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے، اور اس کے تحت جہاد اسی مصلحت سے کیا جاتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مدرسہ فراہی کا نقطہ نظر، جس کو میں نے اپنی اس کتاب میں واضح کیا ہے، اور ہمارے قدیم علم کا نقطہ نظر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی قدیم علم ان آیات کو شریعت کا حکم قرار دے رہا ہے، اس وجہ سے ان سے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کفر کے خلاف قیامت تک برسر جنگ رہنا ہے، اور یا دور حاضر میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے یا دنیا سے غیر مسلموں کی حکومت ختم کر دینے کے لیے برسر جنگ رہنا ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دوسری صورت کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون وہ ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ وہ قانون اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تنظیم اس کی روشنی میں کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقصد قرار دیا ہے دین کا، یہ آپ جانتے ہیں اور میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ تزکیہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو اللہ کے پیغمبروں کی یہ دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اپنی تطہیر کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ اس پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ تلقین بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، اور پھر کچھ ضابطے اور قاعدے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ ضابطے اور قاعدے نہایت محدود ہیں اور صرف ان مسائل سے متعلق بتائے گئے ہیں جن میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا وہ قانون جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور ایک اللہ کے وہ قوانین ہیں جن کے تحت وہ خود معاملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کو سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ بندوں کے ساتھ جن طریقوں سے، جن قوانین کے مطابق وہ بادشاہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ کائنات اس کی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، لیکن اس نے بھی کچھ سنن قائم کیے ہیں، کچھ طریقے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں جن کے تحت وہ انسانوں سے معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ قانون اتمام حجت، یہ سنن الہیہ میں سے ایک سنت ہے، یا ان قوانین میں سے ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے، جو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے خود اختیار کر رکھے ہیں۔
یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے، جو اس دنیا میں ہمیشہ اس کے براہ راست حکم سے، یعنی یہ قانون جب دنیا میں روب عمل ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی اللہ یا تکوینی طور پر کرے گا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کا نفاذ کر دے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ انسانوں کو حکم دے گا لیکن براہ راست، جو اس دنیا میں ہمیشہ اس کے براہ راست حکم سے اور انہی ہستیوں کے ذریعے سے روب عمل ہوتا ہے جنہیں وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں رسالت کا منصب یا تو فرشتوں کو حاصل ہے، ان کے ذریعے سے وہ پیغام بھیجتا ہے، اور یا انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو روب عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ براہ راست حکم دیتے ہیں، متعین طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ سنت اب یہاں روب عمل ہوگی، اور کن کو دیتے ہیں؟ ان کو دیتے ہیں جن کو براہ راست حکم دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے رسولوں کو۔ انسانی تاریخ میں یہ منصب آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ یعنی اب چونکہ رسالت ختم ہو گئی ہے تو آخری مرتبہ جو ہستی اس منصب پر فائز کی گئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس قانون کا اطلاق بھی آخری مرتبہ ہو چکا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ قانون قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، لیکن اس کی جامع ترین تعبیر وہ ہے جو سورہ یونس کی، یہ قرآن کی 10ویں سورہ ہے، 47ویں آیت میں ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا وہ رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی رسولوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور جب وہ رسول آ جاتا تھا تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سائل کی درخواست پیش کرتا، میری آپ کی طرح دعوت دیتا، مانی گئی نہیں مانی گئی اور دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، بلکہ وہ اس قوم کا اسی دنیا میں فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے لکھا ہے کہ اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا قانون یا وہ سنت الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کر دیتے ہیں، حق کو اس درجے میں، حجت پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس انکار کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو ان کے منکرین پر، یعنی رسول اللہ کے سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں، اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں، حق کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں۔ جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے تو ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ اس سنت الہی کی وضاحت اس کتاب میں اس سے پہلے کئی مقامات پر ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں یہاں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جن آیات سے کفر کے خلاف جنگ یا اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے جنگ کا استنباط کیا جاتا ہے یا حکم سمجھا جاتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے قانون اتمام حجت کا بیان ہے، وہ اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے، اس کا ہم انسانوں سے تعلق نہیں ہے، ہم عام انسانوں سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حجت پوری ہو، اصل میں دنیا ہے کس لیے؟ خدا یہاں پر اپنی حجت پوری کر رہا ہے، اس کے بعد وہ قیامت میں پکڑے گا۔ جب یہ حجت اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے اور اس کے رسولوں کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی دنیا میں جزا و سزا برپا کرتا ہے۔ میں نے اس کو ابتدائی مباحث میں
ایک قیامت صغریٰ برپا کر دینے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں جو کچھ کرنے والے ہیں وہ کسی ایک قوم کے لیے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مکالمہ فرماتے، اس کے ذریعے سے حجت پوری کرتے، اسی کے ذریعے سے جن لوگوں کو سزا دینی ہے ان کو متعین کرتے اور پھر سزا کے نفاذ کا حکم دیتے ہیں۔ اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی۔ آسمان سے کب آتا ہے اور تلواروں کے ذریعے سے کب آتا ہے، اس کی توضیح اپنے مقام پر ہو چکی ہے۔ یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی، پھر اس کے نتیجے میں منکرین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، جس کو اوپر بیان کیا نا کہ قضی بینہم بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس طرح صادر ہوتا ہے؟ منکرین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کی سرزمین پر حق کا غلبہ پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی۔ یہ بات کہ منکرین لازماً مغلوب ہو جائیں گے اور حق کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اس کو قرآن مجید نے ابراہیم میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ مجادلہ میں، ابراہیم 14ویں سورہ ہے، 13ویں 14ویں آیت میں، مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے، اس میں 20-21 آیت میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی، چنانچہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جس طرح ظلم و عدوان کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا، اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی ہدایت ہوئی۔ یعنی ایک تو جہاد کا وہ حکم ہے یا قتال کا وہ حکم ہے جو ابدی حکم کی حیثیت سے ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ صحابہ نے وہ جہاد بھی کیا اور اللہ نے اس کا حکم ان کو دیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور یہ جہاد بھی کیا۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ دو صورتیں تھیں، رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یا آسمان سے اللہ تعالیٰ سزا کا نفاذ کریں گے، اور یا پھر پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے سزا کا نفاذ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ دوسری صورت ہوئی، تو اس دوسری صورت کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا، اور یہی چیز اصل میں اس غلط فہمی کا باعث بن گئی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ معاملہ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ فرشتوں نے کیا، اس کا بھی حکم دیا گیا کہ اب مٹا دیا جائے اس پوری کی پوری قوم کو۔ قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، وہاں اشکال نہیں پیدا ہوا کیونکہ فرشتے یہ کام انجام دے رہے تھے، یہاں انسانوں کے ذریعے سے اس قانون کو روبہ عمل کیا گیا، یہ چیز غلط فہمی کا باعث ہوئی۔ چنانچہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جس طرح ظلم و عدوان کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا، اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی ہدایت ہوئی۔ اور سن لیجئے، یہ خدا کا کام تھا جو انسان کے ہاتھوں سے انجام پایا، یعنی یہ انسانوں سے متعلق چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ وہ یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ خدائی کام انسان کے ذریعے سے کیا گیا، یہ سنت انسان کے ذریعے سے روبہ عمل ہوئی، اسے ایک سنت الہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو کچھ ہوا، یعنی ایک پوری کی پوری سلطنت قائم ہو گئی، دین کا غلبہ قائم ہو گیا، منکرین حق کو مٹا دیا گیا یا وہ سرنگوں ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ صورت ہے جس کو لوگ دنیوی انقلابات پر قیاس کر کے انقلاب سمجھتے اور اس سے انقلاب نبوی کا منہاج برآمد کرتے ہیں،
یہ بھی ایک غلط استدلال ہے۔ اسی سے کفر کے خلاف جنگ کا حکم نکالا گیا، یہ بھی ایک غلط استدلال تھا۔ اسی سے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جنگ کا حکم استخراج کیا گیا، یہ بھی ایک غلط استنباط تھا۔ یہ در حقیقت ایک سنت الہی کا ظہور تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے سنن ہیں، قاعدے ہیں، طریقے ہیں، اس کا ظہور ہوا۔ یہ خدا کا کام تھا جو انسان کے ہاتھوں سے انجام پایا، اسے ایک سنت الہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ انسانی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان کو جب کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ ان اخلاقی اصولوں کے اندر ہوگا جن سے انسان کا وجود قائم ہوتا ہے۔ یہ خدائی کام تھا۔ خدا موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، بچوں کو بھی مارتا ہے، بوڑھوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے۔ اس کا قانون اپنے لیے وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے، نہ وہ ہماری اخلاقیات کا پابند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا، وہی معاملہ جو وہ اس سے پہلے بہت سی قوموں کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرشتوں کے بجائے انسان کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ در حقیقت وہ چیز ہے جو غلطی کا مظنہ بنی ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ سورہ توبہ میں جہاں یہ حکم بیان ہوا ہے وہاں ارشاد فرمایا ہے یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم کے الفاظ میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ قتال نہیں تھا، یہ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو رہا تھا، یہ در حقیقت خدا کا عذاب تھا جس کا نفاذ فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی انسانوں کے ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا نفاذ ہوا۔ الفاظ میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ ذیل میں ہم جہاد کی ان دونوں صورتوں سے متعلق قرآن کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔ یعنی اب اس تمہید سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک صورت یہ ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی جائے، اس کی مصلحت بالکل واضح ہے، اسے انسان کا ضمیر عالمی سطح پر تسلیم کرتا ہے، اسے دنیا کا قانون بھی مانتا ہے، اسی قانون کو اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے، ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں بھی اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے وہ محض ایک دنیاوی مسئلہ نہیں بلکہ بعض حالات میں ایک دینی حکم اور ایک مقدس فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کریں۔ یہ حکم کہاں دیا گیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس پر ہم بحث کریں گے۔ ایک یہ چیز۔ دوسرے یہ چیز کہ یہ جو اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا جو بے شمار غلط فہمیوں کا باعث بن گیا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حکم کیسے دیا گیا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے کیا استدلال پیش کیا گیا ہے، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ لیکن یہ اس لحاظ سے اہم ترین بحث ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر اس میں غلط فہمی ہوئی ہے تو ایک طرف کفر کے خلاف جنگ دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ بن گئی۔ یعنی اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت یہی ہوتا ہے کہ مختلف گروہ، مختلف جماعتیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف ہم کو جنگ کرنے کا حکم دے رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دے رکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی کے تحت جہاد اور قتال کے جتھے منظم ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، مسلمان اگر یہ کام نہیں کر رہے تو وہ ایک دینی فریضے پر عمل کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اسی کی فرع ارتداد کی سزا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی تھی وہ اگر اسلام لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں
تو ان کے لیے ارتداد کی سزا بھی بیان کی گئی تھی۔ میں اس کی وضاحت حدود و تعزیرات کے بعد میں کر چکا ہوں۔ اس کا اطلاق بھی پھر یہ جتھے اور گروہ مختلف افراد پر کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کے خلاف جنگ جائز ہو جاتی ہے، ان کی حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ جائز ہو جاتی ہے، اسی طرح پھر ان کے علماء یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں علاقے کے مسلمان اپنی قومی حیثیت سے ارتداد اختیار کر چکے ہیں، انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا یا وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جنگ جائز ہو جاتی ہے۔ اور فرد کی حیثیت سے چونکہ اسی کی ایک فرع ارتداد کی سزا بھی ہے، تو ایک عالم یا ان کے علماء کی کوئی مجلس فتویٰ دیتی ہے کہ اب فلاں گروہ یا فلاں فرد کافر ہو گیا ہے، تو وہ اس کو بھی مارنے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا منبع در حقیقت یہ مذہبی فکر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایک مذہبی فکر ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، جس کو بعض مفکرین دور حاضر میں اپنی پوری جدوجہد کی اساس قرار دیا ہے۔ اس مذہبی فکر کے تحت جن لوگوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، بس اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ خاشاک میں ایک چنگاری پھینکنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ وہ مذہبی فکر چونکہ اپنی بنیاد میں ایک غلط استدلال پر کھڑا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی غلطی واضح کی جائے۔ اور اسی اصول پر میں نے اپنی قوم کو بھی بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ جب تک آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ لے کر سامنے نہیں آئیں گے، اور اس سلسلے میں کچھ تحریروں کی طرف بھی میں اس سے پہلے حدود و تعزیرات کا مطالعہ کراتے ہوئے توجہ دلا چکا ہوں، جن میں نے یہ بتایا تھا کہ جرائم وہ بھی ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور جرائم وہ بھی ہیں جو انسانوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ شرک، کفر، ارتداد، یہ تین جرائم وہ ہیں جن کا ارتکاب خدا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہمارا مذہبی فکر اصل میں انہی آیات سے استدلال کر کے اور انہی پر مبنی روایات سے استدلال کر کے یہ کہتا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد کی سزا دینے کا حق بھی انسانوں کو حاصل ہے۔ اور اس میں اب دیکھیے فرق کیا واقع ہوتا ہے، یعنی جو مذہبی فکر پڑھایا جا رہا ہے وہ اصول میں یہ بتا دیتا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد کا استیصال کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو بھی دنیا سے مٹا دینا ہے، اگر کفر کا ارتکاب کیا اس کو بھی مٹا دینا ہے، اور اگر کسی نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ یہ فکر پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگلی بات کیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، جس کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے، تو وہ یہ کام کرے گی، یعنی اس کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ باہر کی قوموں کو شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر ہدف بنائے، اور یہاں اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرے تو اس کو سزا دے۔ وہ گروہ جو منظم ہوئے ہیں ہمارے ہاں، وہ اسی مذہبی فکر کو لے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ حق چونکہ دیا گیا ہے، یہ چونکہ اسلامی شریعت کا قانون ہے، ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی ہے، تو اب اس کے لیے ہم نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی ہے۔ وہ حکومت ایک جتھا بھی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا گروہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شخص اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کر دیتا ہے، بس اس کے بعد وہ قائم ہو گئی۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آگے کے مباحث پہ ہم جائیں، یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس وقت جو فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہے وہ اصل میں کہاں سے ہے، اور جب ہمارے علماء ان کی تردید کرتے ہیں تو وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن پر تم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ہم تمہارے اس فتوے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ فتویٰ ٹھیک لگا دیا گیا ہو تو پھر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ریاست کے کرنے کے کام ہے، تم کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو مذہبی فکر کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ بنیادی بات کہ شرک اور کفر یہ قابل سزا جرائم ہے، اسی طرح ارتداد، اور ان کی سزا دینے کا حق انسانوں کو حاصل ہے۔ جو آیات آگے زیر بحث آئیں گی انہی سے در حقیقت یہ چیزیں نکلی ہیں۔
انہی کو ہمارا مذہبی فکر، تعلیم کا، تربیت کا موضوع بناتا ہے، اس سے ایک ذہن بنتا ہے اور پھر وہ اگلا استدلال خود کر لیتا ہے۔ تو بنیاد یہی چیز بنتی ہے۔ میں نے حدود تعزیرات پر گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہاں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ در حقیقت ایک سنت الہی کا ظہور تھا جس کو غلطی سے شریعت کا حکم سمجھ لیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر